یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو حضرت عیسیٰ سے پہلے نازل ہوئی ہے، پچھلی کتاب کی میں تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں آنے والے وقت کی بھی تمہارے سامنے پیشن گوئی کرنے لگا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا، میں تمہیں اس کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ قرآن عظیم الشان کی آیت کی روشنی میں قرآن سے واضح ہمیں اشارات مل گئے کہ حضور کے بعد بھی اگر کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو حضرت عیسیٰ بتا دیتے، لیکن فرمایا میرے بعد ایک ہی نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو نام ہیں، کتنے؟ فرمایا میرا ایک نام آسمان میں ہے اور ایک زمین میں ہے، آسمان میں فرشتے مجھے احمد کے نام سے جانتے ہیں اور زمین والے محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فقال انا لبنة وانا خاتم النبیین۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس عمارت کی طرح ہے جس عمارت کو پورا بنا دیا گیا، لوگ اس میں گھومیں، لوگ اس میں پھرے، اور جب چکر لگایا تو لوگوں نے کہا کہ پوری عمارت تو کمپلیٹ ہے لیکن عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہے، اور لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ ٹائلیں بھی لگی ہیں، پلستر بھی ہوا ہے، رنگ بھی ہوئے ہیں، لیکن ایک اینٹ خالی چھوڑ دی گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو آخری اینٹ ہے، فرمایا وہ نبوت کے مکان میں وہ میں آخری اینٹ ہوں، میرے آنے سے نبوت کا مکان مکمل ہو چکا ہے، وانا خاتم النبیین، فرمایا اور میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ عقلی لحاظ سے بھی اس کی ایک وجہ ہے اور ایک اللہ کے حکم کی ایک وجہ ہے۔ عقلی لحاظ سے کیا؟ جو نبوت کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی چیز بتائی کہ اپنے آنے والی اولاد کو اور جو دنیا میں لوگ تمہارے سامنے گزریں گے ان کو ایک چیز بتانی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ انہوں نے توحید کا درس دیا، وقت گزرتا گیا، انبیاء کرام آتے گئے، پھر احکامات، دنیا کے مسائل بڑے، نبیوں کو احکامات بتا دیے گئے، یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا، شریعت، حکم، اللہ کے پیغامات آنا شروع ہو گئے، اب یہ کام حرام ہے یہ حلال ہے۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے حضور کو توحید کی دعوت کا بھی حکم دیا، اس کے ساتھ حلال و حرام کے احکامات بھی بتائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو اہم چیز بتائی جس کے بعد اب نبوت کی ضرورت باقی نہ رہی، اللہ نے اپنے نبی کو سیرت عطا فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اب آخری نبی آپ ہیں، آخری رسول آپ ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو ہم آپ کو زندگی ہی ایسی دے دیتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے مثال بن جائے۔ تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے حضور کی زندگی کو مثال بنا دیا گیا، اور مثال اس لیے بنایا کہ اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو سرکار کی زندگی کسی کے لیے مثال نہ بنتی۔ اس لیے تو مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا،
حضور نے کبھی امانت پہ خیانت نہیں کی. کافر بھی حضور کے زندگی کے انداز کو پہچان گئے. ٹھیک ہے ہم نبی نہیں مانتے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ہم نے زندگی میں غلط انداز و زاویے سے نہیں دیکھا. تو جب حضور کی زندگی مثالی بنا دی گئی تو اب زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی انسانوں کو بتا دیے گا, حلال و حرام کے احکام بھی بتا دیے گئے, اللہ کی توحید بھی سکھا دی گئی. جب تینوں چیزیں مکمل ہو گئیں تو اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی. حضور کی ذات والا صفات کو بے مثل و بے مثال بنا دیا گیا. اب سرکار جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب نبی پاک کے بعد کوئی قرآن کوئی کتاب آسمان سے نازل ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہ قادیانیوں کی مت ماری گئی یہی ہے. ان سے کوئی پوچھے ہر نبی کوئی پیغام لے کے آتا ہے, کوئی نئی شریعت لے کے آتا ہے, کوئی معجزہ لے کے آتا ہے جو پچھلے کے پاس نہ ہو. ہر نبی کا معجزہ جدا ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے قرآن. ہر نبی کا کمال جدا ہے, ہر نبی کی فضیلت جدا گانا ہے. تو قادیانی کو نبی جو مانتے ہیں میں کہتا ہوں ان کی مت ماری گئی ہے. کبھی وہ پوچھے تو صحیح کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ کوئی پیغام لے کے آیا. مرزا غلام محمد کیا لے کے آیا؟ کیا لے کے آیا؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. بلکہ جو اس نے اپنی تذکرہ نامی کتاب اپنی لکھوائی ہے, لکھی بھی کوئی نہیں. وہ بھی کرائے کے مولوی ڈھونڈے ہوئے تھے, وہ اس کے لیے کتابیں لکھتے تھے پیسے لے کر. اب جو کتابیں لکھی گئی اس میں بھی مرزا کی اپنی ہی اس نے چولیں ماری ہوئی ہیں بیچ میں. کوئی نئی بات نہیں, کوئی نئی شریعت نہیں, نئی حکم نہیں. اور جب نئی شریعت نئی حکم ہی نہیں ہے تو نبی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر نبی کوئی نئی بات لے کے آیا نا, ہر نبی کوئی نیا پیغام لے کے آیا, کوئی نئی سا نیا علم و حکمت کی بات نبی لے کے آتے تھے. تو مرزا غلام محمد قادیانی کو ماننے والے میں کہتا ہوں تمہاری عقل پہ تف ہے کہ تم تو کتے سے بھی گئے گزرے ہو. کتا بھی اصحاب کہف کو پہچان گیا تھا لیکن تم نے مرزا کو نہیں پہچانا. ایسا لانتی ہے, ایسا خبیث ہے جو آنکھوں سے کانا ہے اور لوگ اس کو مان رہے ہیں. اور دیکھیں جتنے بھی نبی آئے تمام نبیوں کو اللہ نے حسن و جمال میں لاجواب بنایا. کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جو عیب دار ہو, جس کو بولنے کا سلیقہ نہ آتا ہو, جس کی چال ڈال ٹھیک نہ ہو. کیونکہ اس نے اللہ کی ذات کو کا پیغام لوگوں تک پہنچانا, اللہ کا نائب بننا ہے. ہر نبی اللہ کا نائب تھا, اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا تھا ہر نبی کو. لیکن ہر نبی کو بنایا تو اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک مثالی شخصیت کو اللہ نے نبی بنایا, کوئی عیب دار شخص کو نہیں نبی بنایا. لیکن مرزا کو ماننے والے وہ ایسے جھوٹے کو نبی مان رہے ہیں جس کو بولنے کا بھی طریقہ کار نہیں پتہ, جس کو تو مٹی کے ڈیلے اور گڑ کے درمیان فرق کا بھی نہیں پتہ. اس زمانے میں لوگ واش روم تو ہوتے نہیں تھے, لوگ یہی مٹی کے ڈیلے سے استنجا کرتے تھے. پانی کی بڑی شارٹیج ہوتی تھی اس زمانے میں. تو وہ کیا ہے جناب, گڑ کے ساتھ استنجا کر رہا ہے اور مٹی کے ڈیلے کو گڑ سمجھ کے کھا رہا ہے. میں کہتا ہوں نبی تو سب سے زیادہ ذہین و فطین ہوتا ہے, عقل و شعور رکھنے والا ہوتا ہے. یہ کیسے خبیث کو تم نے نبی مان لیا؟ یہ نبی ماننا تو دور, یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. لیکن قادیانی لوگ اس کو مان رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے مولویوں سے ٹرین کروایا. اپنے مولوی کو انہوں نے گالی کبھی نہیں دی. کسی قادیانی سے پوچھ رہے ہیں, وہ اپنے مولوی کو مربی کہتے ہیں, وہ مربی. تو انہیں کہا اپنے مربی کے بارے میں کو بتائے. وہ ان کے جمعہ وہ اپنا بھی پڑھاتے ہیں اور ان کا جمعہ اگر 1 بجے ہے نا تو 12 بجے ان کے لوگ ان کے مربی کی بات سننے کے لیے پہلے پہنچے ہوتے ہیں. اور ان کا بچہ ہمارے مولوی کے ساتھ ٹکر لینے کے برابری کرتا ہے. ایسا انداز انہوں نے سکھایا, منطقی لوجیکلی انداز سے ان کی ٹریننگ کی ہے تاکہ ہر آنے والے بندے کو. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے یہیں سے, یہ تب یہ رنگ روڈ بن رہا تھا, یہ 2012 کی شاید بات ہے. میں نے پچھلے سال بھی یہ آپ کو قصہ سنایا کہ ایک قادیانی برکی کا رہنے والا تھا. اب میں نے یہاں سے یہ چونگی کے قریب سے اس سے لفٹ لی, رکشے وغیرہ مل نہیں رہے تھے. تو میں نے کہا یار مجھے یہ بولا ذرا اتارو. 2012 کی بات کر رہا ہوں, آج سے 10 سال پہلے کی. تو میں نے اس کو کہا مجھے یار یہ ذرا یہاں پہ اتار دینا. تو مجھے نہیں پتہ یہ قادیانی ہے, موٹر سائیکل پہ تھا, ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, اس کا شکل بھی مجھے نہیں یاد کہ اس کی شکل بھی کیسی تھی خبیث کی. تو میں نے اس کو کہا یار مجھے یہاں اتار دو, تو وہ کہتا بیٹھیں.
بڑے اچھے طریقے سے پیش آیا۔ ہمارے مسلمان کیا ہیں؟ ہمارے مسلمان کا طریقہ کار ہی اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو متاثر کر سکیں۔ یہ قادیانی آپ کو ہر طرح کی لالچ پیش کرے گا، پیسے بھی دے گا، آپ بڑے میٹھے انداز سے بھی بولے گا، ہر طرح کی اوور پیش کرے گا کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے طبقے میں، ہماری جماعت میں آ جائے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی، اس زمانے میں اس کے ماننے والوں نے، انہوں نے مجھے کہا حافظ صاحب آپ دیندار آدمی لگتے ہیں، تو آپ ہم جو ہے احمدی ہیں۔ اچھا مجھے تب پتہ نہیں تھا قادیانیوں کا زیادہ، کیونکہ درس نظامی ابھی پہلا سال تھا، ابھی پڑھائی مدرسے ابھی داخل ہی ہوئے تھے، پہلا سال، پتہ ہی نہیں تھا کوئی زیادہ۔ تو کہا جی ہم احمدی ہیں، تو آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، کبھی ہمارے پاس تشریف لائیں۔ آپ کیا کریں؟ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم برکی میں ہیں، ہمارا وہاں پہ مرکز ہے، تو آپ وہاں پر آئیں۔ انہوں نے گھروں کے اندر ہی مرکز بنائے ہوتے ہیں، یہ مسجد نہیں بناتے ہیں باہر سے، کیوں مسجد بنائے پاکستانی قانون میں ہے، یہ نہ تو مینار بنا سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں سریعام، نہ اپنی مسجد کو مسجد لکھ سکتے ہیں، جو کچھ کرنا ہے اندر ہی کریں جو کچھ کرنا ہے انہوں نے۔ تو یہ محنتیں ہیں اصل میں، یہ 10,000 یہ قانون پاس کرنے کے لیے، قادیانیوں کو اندر بند کروانے کے لیے ہمارے 1953 میں 10,000 پاکستانیوں نے اپنا خون دیا ہے، 10,000 لوگ شہید ہوئے ہیں ختم نبوت کے لیے 1953 کی بات میں۔ اب وہ قادیانی بڑے محبت کے ساتھ، اچھا جب اس یہ بات کر رہا تھا نا، اللہ کی طرف سے میرا دل گھبرانا شروع ہو گیا، مجھے نہیں سمجھ کے یہ کون ہے، ایسا دل خراب میرا ہونا شروع ہو گیا، جیسے پتہ نہیں، جیسے اندر سے ایمان نہیں کر رہا۔ میں اس کو آدھے رستے میں ہی، ابھی یہ زراعت سے یہ جو گریزن یہ چیک پوسٹ ہے پیچھے، یہیں پر میں نے اس کو کہا، میں کہا یار یہیں مجھے روکو، مجھے آگے نہیں جانا۔ وہیں پہ میں اترا، جلدی اس کی میں نے بات سنی نہیں، میں بھاگ گیا۔ اللہ کی طرف سے پتہ نہیں میرے دل کی کیفیت ایسی بن گئی، وہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ قادیانی کون ہوتے ہیں، احمدی کون ہوتے ہیں، اپنے نام سے احمدی، قادیانی نہیں لکھتے، ان کو پتہ ہے قادیانی تو عام لوگوں کو پتہ ہے، احمدی نہیں پتہ۔ غلام احمد قادیانی کی وجہ سے احمدی اپنے ساتھ لکھتے ہیں۔ اب دیکھو ان کے عام سے عام بندہ، داڑھی منڈا پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی، میرے خیال سے کبھی اس نے قرآن بھی نہیں کھول کے پڑھا ہوگا، لیکن اپنے مولویوں سے کنیکشن ان کا مضبوط ہونے کی وجہ سے مجھ جیسے بندہ جو مدرسے میں پڑھنے والا مجھے گھیر رہا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ چلے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ایک سر پہ امامہ بھی پہنا ہوا تھا میں نے، ایک امامے والے بندے کو وہ نہیں چھوڑ رہا، اس کو بھی وہ دعوت دے رہا ہے اپنی، تو عام بندوں کی کیا حالت ہوگی؟ وجہ کیا ہے؟ علماء سے دوری۔ اے جڑے مولویوں نے گالاں کٹ دے نا، اے یاد رکھو کل نوں ایسا اوکھا ویلا آئے گا تو بھائی آپ کے کام مولوی نے آنا ہے۔ جس طرح فوجی آپ کی سرحد کا محافظ ہوتا ہے، اس طرح آپ کے ایمان کا محافظ آپ کی مسجد کا مولوی ہے۔ قادیانیوں کا مسئلہ آ گیا، کس سے پوچھنا ہے؟ تو انہیں محلے کے مولوی سے پوچھنا ہے نا، بتاؤ جی مولوی صاحب ہم کیا کریں، فلاں جگہ رشتہ کریں۔ ایسا ایک رشتہ ہم نے کراتے کراتے جناب تڑوایا ہے، وہ ایک قادیانی تھے، محلے داروں سے ان کا کوئی کنیکشن نہیں تھا، پورے محلے والوں کو پتہ تھا، اور یہ قادیانی اپنے علاقے میں کوئی رشتہ نہیں کسی سے کرتے، دور کریں گے۔ ایک لڑکی سے رشتہ ہو رہا تو اللہ کا شکر ہے ان کو پورا گائیڈ کیا، ان کو کہا پہلے ان کو لکھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ لانتی تھا۔ میں نے 2-4 گالیاں لکھ کے دی، میں کہا ایسے کہو ان کو بولو کہ مرزا فلاں تھا، مرزا جو ہے ظالم تھا، مرزا جو ہے کاہن تھا، دجال تھا، کانا تھا۔ میں نے کافی ساری گالیاں لکھ کے میں نے کہا اس پر ان کو سائن کر دیں، ہم مانتے کہ مرزا ایسا تھا۔ جناب وہ انہوں نے رشتہ لینے والے وہ بھاگ گئے، آئے کوئی نہیں۔ تو بتائیں آپ کی بہن بیٹیوں کا رشتہ اس طرح کے جب ان نون لوگ کریں گے تو کل کو تمہاری بیٹی ان کے ساتھ رہے گی، وہ کیا جائز رہے گی؟ زنا ہوگا، حرام ہوگا، نکاح ہی نہیں ہونا۔ تو بھائی یہ تمہارا مسئلہ مولوی نے حل کرنا ہے۔ مولوی چاہے جو بھی ہے نا بھائی، وہ تمہیں تمہارے نبی کا دین سکھا رہا ہے، چاہے جو بھی ہے، ماڑے چنگے سارے ہوندے نے ایس لینڈ سے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کم از کم تمہارے اس مسئلے میں تمہارے ایمان کا محافظ، تمہاری ماں و بہنوں کی رشتہ داری میں عزت کا محافظ مولوی ہے۔ اگر نہ ہم سے کوئی تعلق بناتا، نہ ہمیں بتاتا، تو بھائی وہ تو لے گئے تھے بیٹی ان کی نکاح کر کے، بس وہ کہتے ہیں چھتی چھتی بیاہ کرو، چھتی چھتی اس لیے کرو کہ وہ پتہ نہ چل جائے قادیانی ہے۔ اور بہت سارے لڑکے ویزے کے چکروں میں قادیانیوں لڑکیوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں،
کیونکہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو جمعے کی دوسری اذان کے ٹائم آتے ہیں، جنہوں نے ختم نبوت کا مسئلہ کبھی سنا ہی نہیں ہوتا، جنہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہوتا کہ ختم نبوت ہے کیا۔ اب قادیانی انہوں نے قرآن کے ترجمے بھی چھاپے، اس میں بھی ہیر پھیر کی ہے۔ قادیانی ایک قرآن مجید کی آیت کی غلط تشریح کریں گے، اور ایک قرآن مجید کی آیت اور ایک حدیث پاک کی غلط تشریح کریں گے، اور عام بندہ تو کہ گوئی بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ انہیں مولوی تو قرآن کبھی پڑھیا کوئی نہیں۔ تو جب ایسا موقع آتا ہے پھر ایمان سے جاتے ہیں یہ لوگ۔ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں نے پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ اب یہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے نا، قادیانی اس کو مس یوز کرتے ہیں۔ آپ کو کہیں گے بھائی تسی آپ ایسی مولویوں کی باتیں مانتے ہیں، آپ گوگل کھولیں، آپ کسی مولوی کا ترجمہ نہ پڑھیں، گوگل کھولیں، گوگل سے ٹرانسلیشن نکلوائیں گے اور تک لکھیں گے خاتم، عربی میں خاتم لکھو تو خاتم کا ترجمے دو آتے ہیں عربی میں، لفظی ترجمہ خاتم کا کیا ہے؟ ایک ہے مہر، اور دوسرا خاتم کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ خاتم کا دوسرا ترجمہ وہ ہے انگوٹھی کا نگینہ۔ کیا ہے بھائی؟ انگوٹھی کا نگینہ، یہ اندر سے بند ہوا ہے۔ تو خاتم النبیین کے کتنے ترجمے ہیں بھائی؟ دو۔ پہلا ترجمہ انگوٹھی کا نگینہ اور دوسرا ہے مہر۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اس ترجمے کو کہتے ہیں دیکھو جی اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ حضور آخری نبی ہیں، خاتم کا مطلب ہے انگوٹھی کا نگینہ یا مہر، تو اس کا مطلب ہے جس طرح انگوٹھی کا نگینہ انگوٹھی میں اوپر ہوتا ہے، اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے اوپر ہیں، افضل ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں ہم بھی حضور کو افضل مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں جی؟ افضل مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی آپ افضل مانتے ہیں، لیکن اب سنیے، بیٹھ جائیں گھر سب، کوئی نہیں، سمجھ آ رہی مسئلہ، سمجھ آ رہی ہے نا سب کو آواز؟ وہ کہتے ہیں دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے وہ کہتے ہیں جی خاتم کا معنی انگوٹھی کی مہر ہے یا انگوٹھی کا نگینہ ہے، تو جس طرح مہر سب سے نیچے لگتی ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ مہر لگا کے تصدیق ہوتی ہے، حضور تصدیق کرنے والے ہیں، دوسرا سب سے افضل ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی مرزا غلام احمد قادیانی کا ترجمہ علماء اس کے اوپر فٹ کرتے الٹا، وہ کہتے ہیں مان لیتے ہیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ انگوٹھی کا نگینہ مراد ہے خاتم کا معنی، یعنی نبوت کے اندر جیسے انگوٹھی کا نگینہ اوپر ہوتا ہے، حضور سب سے اوپر ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی خاتم النبیین کا معنی انگوٹھی کا نگینہ مان لیتے ہیں، لیکن انگوٹھی کا نگینہ پوری انگوٹھی میں ایک نگینہ ہوتا ہے، اسی طرح تمام نبیوں میں ایک خاتم النبیین ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال۔ اب دوسری حدیث حضور نے فرمایا لا یبقى بعد النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ، حضور نے فرمایا میرے بعد نبوت ختم ہے، الا الرؤیا الصالحہ، لیکن نبوت کی ایک چیز باقی رہے گی، اور وہ کون سی ہے؟ صحابہ نے مجھے یا رسول اللہ بتائیے، فرمایا رؤیا الصالحہ، وہ سچے خواب ہیں جو نبیوں کو آتے تھے، نبیوں کی تابع داری، نبیوں کی سنت کی پیروی کرنے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے امتیوں کو بھی آئیں گے سچے خواب۔ اب قادیانی کہتے ہیں اگر نبوت ختم ہو گئی تو بھائی سچے خواب تو ہیں، اس کا مطلب نبوت ختم نہیں ہوئی۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ تو اس کو لیے بیٹھے ہیں، ہم تو کہتے ہیں قرآن بھی نبوت کا حصہ ہے، تو پھر قرآن کو بھی نہیں رہنا چاہیے تھا،
تو جس طرح قرآن رہا اس کی وجہ کیا تھی؟ ہے تو یہ نبوت کا حصہ، لیکن قرآن کیوں رہا باقی؟ اس وجہ سے کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس طرح نبوت تو ختم ہو گئی، اب نبی نے کسی نے آنا نہیں ہے، لیکن سچے خواب نبوت کا حصہ رہ گئے۔ اس کی وجہ ایک ہے، اس لیے کہ نبوت کے بعد سچے خواب بھی لوگوں کی رہنمائی کریں گے جس طرح قرآن کرتا ہے، تو سچے خواب رہنے سے حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو لیکن بھائی یہ اہم مسئلہ تو کوئی مولوی تو سنے تھے دسے نا، مولویوں کو تو آپ لوگ سنتے نہیں ہو، مولوی تے پیڑے نے، مولوی تے انج تے مولوی تے اونج۔ لیکن بھائی جب قادیانیوں سے تمہارا مسئلہ پڑے گا نا تو کام تمہارے مولوی نے آنا ہے۔ اب آئیں تمہیں ایک ایسی مولوی کی بات سناتا ہوں جس کو دنیا آج مولانا شاہ احمد نورانی کے نام سے جانتی ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ 1974 کی بات ہے، قادیانیوں کا بھی بل انہوں نے قرارداد پیش کی اسمبلی میں، تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو قادیانیوں کی طرف سے کسی نے کال کی۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے کسی نمائندے نے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کو فون کیا اور فون کر کے کہا کہ مولانا صاحب آپ بل میں تھوڑی سی چینجنگ کر دیں۔ تو کہا کیا چینجنگ ہے؟ کہا ایک چینجنگ کر دیں کہ ہم قادیانیوں کو کافر مانتے ہیں، لیکن ان قادیانیوں کو جو مرزا غلام محمد قادیانیوں کو نبی مانتے ہیں، جو مرزا کو پیر درویش مجدد مانتے ہیں، وہ کافر نہیں ہیں۔ تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے فرمایا کہ تم میرے اس کام کے کیا پیسے دو گے؟ تو کہا جی ہم 1 کروڑ روپے دیں گے۔ اس زمانے میں جب مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو قادیانیوں نے کہا ہم آپ کو کتنے پیسے دیں گے بھائی؟ 1 کروڑ۔ 1 کروڑ روپیہ اس زمانے کا آج سے تقریباً کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے۔ 50 سال پہلے 1 کروڑ قادیانی دے رہے تھے۔ اب یہ 2023 ہے تو 1974 کوئی تقریباً یہی کوئی 50 سال 1 کم 49 سال بنتے ہیں۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی نے فرمایا کہ بہت تھوڑے ہیں پیسے، بہت تھوڑے ہیں۔ اب مولوی تھے نا، جواب ٹکا کے دینا تھا انہوں نے پہلے ان کو گھیرا باتوں میں، کہا پیسے تو بڑے تھوڑے ہیں۔ تو قادیانی کہنے لگے کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم سے بھی زیادہ، تم نے دیر کر دی آنے میں۔ تو کہا کتنے پیسے دے رہا ہو، کون دے رہا ہے؟ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی فرماتے ہیں تم 1 کروڑ دے رہے ہو اور میرا سودا بارگاہ مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، میں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنا آپ بیچ دیا ہے، میں نے حضور کی شفاعت خرید لی ہے۔ تو مولانا صاحب نے یہ کہہ کے فون بند کیا اور بل پروف کروایا، اور 1974 میں قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کروایا گیا۔ ورنہ آج کیا حالت ہوتی اگر تب قادیانی کافر نہ کہلواتے؟ آج یہ حالت ہوتی کہ تم لوگ ایک قادیانی مولوی کے پیچھے جمعے بھی پڑھ رہے ہوتے، تم لوگ قادیانیوں کی تقریریں بھی سنتے، ان سے درس قرآن بھی لیتے۔ اب تو قادیانی چھپ کے کرتے ہیں نا، تب قادیانی بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں، تم کہتے کوئی نہیں جی ابھی مولوی مسلمانوں کا فرقہ ہے۔ فرقہ نہیں، وہ کافر ہیں۔ اور تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر مفتی محمود نے، مولانا فضل الرحمان کا والد، اس وقت وہ یہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو بڑا سربراہ ہے باچا خان، اس نے اور تمام لوگوں نے مل کے کہا کہ ہم اس مسئلے میں مولانا شاہ احمد نورانی کے ساتھ ہیں۔ جب بھٹو کو جیل ہوئی نا تو بھٹو کے پاس ایک بریگیڈیئر آیا اور اس نے کہا کرنل نے کتاب لکھی ہے بھٹو کے آخری دن، آخری ایام، کہ بھٹو کا آخری علامات کیسے تھے۔ آگے بھٹو سے کہا بھٹو صاحب آپ جانتے ہیں آپ کو جیل کیوں ہوئی ہے؟ اس زمانے کا ایئر فورس کا چیف قادیانی تھا، فلاں بہت سارے افسر قادیانی تھے، اور بھٹو کو جیل میں ڈلوانے اور پھانسی دلوانے والے قادیانی تھے۔
انہوں نے کہا آپ کو جیل قادیانی نے ڈلوایا؟ انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں کافر ڈکلیئر کروایا، ہم بھٹو کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ تو بھٹو نے کہا میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، میں نے پوری زندگی گناہ کیے، لیکن ایک چیز پر مجھے فخر ہے کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے جاؤں گا تو ایک عمل میں پیش کرنے کے قابل ہوں، اور وہ یہ ختم نبوت کا بل ہے کہ جو میں نے قادیانیوں کو کافر کہلوایا۔ کہا اگر اس چیز کی صدا ہے مجھے ختم نبوت کی تو بھٹو کو ایک نہیں کئی پھانسیاں قبول ہیں۔ کہا مجھے اللہ کی بارگاہ میں یہ میں لے کے جا سکتا ہوں، یا اللہ میں یہی کار کر سکتا تھا، وہ میں نے اپنی طاقت کا استعمال تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے کیا۔ تو بھائیو، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے آج بھی بڑے ایکٹیو ہیں۔ لوگوں کو ویزوں کا لالچ، بیٹیوں کے رشتوں کا لالچ، لوگوں کو زمینوں کا لالچ، اور پیر مہر علی شاہ کے پاس گورا تو اس زمانے میں آیا جب پاکستان ابھی بنا بھی نہیں تھا، 1930 کی بات ہے۔ پیر مہر علی شاہ 1937 میں فوت ہوئے، 1930 میں گورا آیا، کہا جی آپ ہماری بات مان لیں۔ بات کیا مانی تھی؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں آپ چپ کر جائیں۔ تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں چپ کر گیا تو کیا ہوگا؟ کہا جی ہم آپ کو جاگیر دیں گے، ہندوستان میں جتنی آپ کو زمین چاہیے مل جائے گی۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تم کتنی زمین دو گے؟ اس نے اندازہ بتایا ہم اتنے قلعے اتنے ایکڑ زمینیں آپ کے نام کر دیں گے۔ تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے اس زمانے میں کہا تھا، فرمایا تم تو مجھے اتنی سی زمین دو گے، لیکن میں جس نبی کا ماننے والا ہوں پوری زمین کے مالک ہی وہ حضور ہیں۔ اور فرمایا میں غوث پاک کے دسترخوان کا خوشہ چین ہوں، ان کے دسترخوان سے روٹی کھانے والا ہوں، تو مجھے تمہارے ٹکڑوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے پاس رکھو۔ پیر مہر علی شاہ اس زمانے میں یہ کہا۔ تو بھائیو، ہمیں عقیدہ ختم نبوت ہو، ناموس رسالت ہو، عقیدہ صحابہ و اہل بیت ہو، یہ سارا کچھ بڑا آسانی سے مل گیا ہے۔ ہمیں اس کے لیے نہ اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑی ہے، نہ اپنا مال دینا پڑا ہے، نہ اپنا وقت دینا پڑا ہے۔ ہم تو آتے ہیں مولوی سے سن کے چلے جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی کو یہ مسئلہ پیش آیا تو بھائی آپ کو ساتھ آپ کی علماء نے دینا ہے۔ اس لیے علماء کے پاس بیٹھو، اس کے لیے وقت نکالو، ان کی بات سنو۔ کوئی پتہ نہیں کبھی زندگی میں یہ مسئلہ پیش آ جائے اور تمہاری بات اور تمہاری نجات اسی مولوی کی بات سے ہو جائے۔ بہت سارے قادیانی پیر مہر علی شاہ کی کتاب پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ اگر پیر صاحب کتاب نہ لکھتے، انگریز کی بات میں آ جاتے، جیسے اس زمانے کے اور بھی مولوی پیر آ گئے تھے، تو کیا ہوتا؟ پیر صاحب کی وجہ سے ان کو ایمان نصیب ہوتا؟ پیر صاحب تو علم قبر میں اپنے ساتھ لے جاتے تو علم کا فائدہ دنیا کو نہ ہوتا۔ لیکن جو پیر صاحب کی کتاب پڑھا، جنہوں نے دین سیکھا ان سے، وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنا ایمان بچا لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔